الحمد لله الذي قدرنا في سابق العلم والإحسان رب العالمين في الدنيا بنعمة الألبان الرحمن الرحيم علينا في القبور وفي السكرات الموت بالبشارة والأمان مالك يوم الدين يحكم بالعدل والبرهان إياك نعبد حق المعبودية في كل حين وأوان وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية على سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الشرك والطغيان ولا الضالين من الهواء والبدع والبهتان آمين إجابة الله إلى لقاء الرحمن قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنی بات کا آغاز پروردگار عالم کے اس بابرکت نام سے کروں گا. اس سے پہلے تمام احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے محبت سے شوق اور ذوق سے عبادت کی نیت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی البلاد وصلی علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصلی علی روضۃ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ریاض الجنہ ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. جن احباب نے درود پاک پڑھا ہے وہ ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائیں. آپ بھائی نوجوان ذرا قریب ہو کے ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. گرم بستر کو چھوڑ کے آپ اتنی شدید سردی میں آئے ہیں تو محفل کے آداب کا بزرگ بیٹھے رہے. نوجوانوں سے گزارش ہے وہ ذرا قریب ہو کے بیٹھ جائیں. یہ ایک محفل کے آداب کا حصہ ہے. اس حصے کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. سوچئے کہ آج اس وقت اس شدید موسم میں سخت سردی میں اللہ کے گھر میں جمع ہے. اللہ اور اس کے رسول آپ کے اصحاب اہل بیت وعظام کا ذکر سننے کے لیے. قسمت والے لوگ. یہ تو ایک امتحان ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ بیٹھے. تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ بیٹھے. جن کے مقدر میں تھا اللہ پاک نے انہی لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا. اس وقت فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد شبیر احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم بھائی محمد عمر صاحب اور ملک پاکستان کی معروف شخصیت ثنا خان حبیب خدا مداح صحابہ اہل بیت جناب محترم حافظ محمد ظفر شہزاد گجر صاحب ان کا حکم تھا. ان احباب کی پرخلوص دعوت تھی. آج پہلی بار حافظ آباد کے اس مضافات کے اس علاقہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. دعا کرو خالق کائنات ہم سب کی حاضری پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ایسی قبول و منظور فرمائے کہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اس وقت اس سردی کے موسم میں میری مائیں بہنیں بے تشریف لائی ہیں. اللہ پاک ان ماؤں بہنوں کا سایہ سلامت رکھے.
اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بات اچھی لگے آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ دستک دے تو کنڈی کھول کے سبحان اللہ ضرور کہہ دینا ہے۔ اپنی بات کا آغاز پروردگار عالم کے اس بابرکت نام سے کر رہا ہوں جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس ذات باری تعالیٰ کے کرم کو، عطا کو، جود و سخا کو دیکھ کر دل یوں پکار کے کہتا ہے مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے میرے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے میرے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے، میں گناہوں میں ہوں گھرا ہوا، زمین پہ ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہ سے نجات دے مجھے اس دعا کی تلاش ہے، میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود ہی خود کو تباہ کیا، جو تجھے پسند ہو میرے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے، میرے مولا تیرے در پہ ہے میرا سر جھکا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے سب سے کر دے جو بے نیاز مجھے اس انا کی تلاش ہے۔ آج پوری دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے اوپر ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ آج کشمیر، ہندوستان، شام، عراق، جہاں کہیں بھی دیکھو میرے مولا تیرے محبوب کی امت پہ ہیں مشکل تری گھڑیاں، کرم کر ہر قدم پر ہے نئی کرب و بلا مولا، کرم کر ہر قدم پر ہے نئی کرب و بلا مولا۔ اسی رب کی حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ ایک کو کم کر دیں، ان کو بات سمجھ آئے، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں، کئی نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مراتا ہے، کئی فرعون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے، کہیں پر ہاتھیوں کو وہ ابابیلوں سے مروا دے، کہیں پر وہ 1313 سے پٹوا دے، کہیں پر وہ 1313 سے پٹوا دے، بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ، وہی جس نے صدیق اکبر کو بخشی عظمتیں ساری، عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہیں رفعتیں ساری، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا، اسی نے معاویہ کو دی حکومت 20 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے حسین گئے کربل، اسی رب کے لیے حیدر کے شہزادے کٹے کربل، اسی نے ابو حنیفہ کو فقاہت دی، ذہانت دی، اسی نے مالک و احمد شوافے کو امامت دی، اسی کا ہے کرم جھکنے نہ پایا شیخ سرحد کا، اسی کے دست قدرت نے اٹھایا فیض دیوبند کا، اسی نے ہم کو بخشے قاسم و اشرف رشید احمد عطا اس کی دیا مرشد، ہمیں حضرت حسین احمد اٹھائے قاضی مظہر دہلوی، اکاڑوی رب تعالیٰ نے میرے محمود مفتی اور ہزاروی رب تعالیٰ نے رکھے الیاس کے سینے میں یہ دعوت دین کے جذبے، رکھے الیاس کے سینے میں دعوت دین کے جذبے، کہ جس تبلیغ سے بگڑے ہوئے انسان ہیں بدلے، اسی رب کی شریعت کے لیے وہ خون دے گئے غازی، اسی رب کی شریعت کے لیے وہ خون دے گئے غازی، وہ میری پاک بہنیں جو کہ پھر دہرا گئی ماضی، ہے قصہ مختصر اس نے اٹھایا جھنگ سے ایک عالم، ہے قصہ مختصر اس نے اٹھایا جھنگ سے ایک عالم، کہ جس نے خون سے لکھا شہادت کا نیا کالم، دیا دی کی حفاظت کے لیے رب نے ہمیں آزم، کہ جس کو مارنے کے بعد
قاتل بھی ہوا نادم اسے در سے ہی پائی ہے، عطا سب نے گدا سب نے، تخیل کی نوا بخشی مجھے الطاف اس رب نے، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے، اسی کو پیار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد سلام پیش کرتا ہوں گنبد خضرا کی اس مکین پر، میرے آقا پہ جب پہنچے وہ سلام اچھا ہے، کہو بے شک میرے آقا پہ جب پہنچے وہ سلام اچھا ہے، جس میں ہو نام محمد وہ کلام اچھا ہے، در محبوب پہ خم کر کے سر تسلیم و رضا، یہ مقامات محبت میں مقام اچھا ہے، احمد و حامد و محمود محمد کی قسم ایک سے ایک بڑھ کے میرے شاہ کا نام اچھا ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی ہمت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، اللہ اللہ وہ لوگ کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ بعد از خدا وہی ہیں محمد ہے جن کا نام کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا وہی ہے محمد ہے جن کا نام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام، جن کے کمال کی تو ملتی نہیں مثال، جن کے کلام جیسا کسی کا نہیں کلام، بعد از خدا وہی ہیں محمد ہے جن کا نام، قدموں میں جن کے ڈھیر جواہر کے ہیں لگے، قدموں میں جن کے ڈھیر جواہر کے ہیں لگے، لیکن خود اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، جن کا بچھونا ٹاٹ کا لکڑی کا جن کا جام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام، ابو بکر ہوں عمر ہوں غنی ہوں یا مرتضی، بوذر ہوں یا بلال ہوں یا ہوں معاویہ، جو جو غلام ان کے تھے ہم ان کے ہیں غلام، بے حد درود ان پہ بے انتہا سلام۔ سلام پیش کرتا ہوں ان اصحاب پیغمبر کی قبور پر جن اصحاب پیغمبر کی بدولت یہ کلمہ، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ سب کچھ تھا جن کا صاحب دربار کے لیے، سب کچھ تھا جن کا صاحب دربار کے لیے، ان کی تمام عمر تھی سرکار کے لیے، رکھتے تھے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ باوضو آقا نامدار کے دیدار کے لیے، رکھتے تھے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ باوضو آقا نامدار کے دیدار کے لیے۔ سلام پیش کرتا ہوں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا پر قربانی دینے والے اس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانے کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا، وہ جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جس پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو خود جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ پہلی بار میں نے اتنی لمبی حاضری آپ کے سامنے لگا دی ہے۔ ملک پاکستان کی معروف ثنا خان اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، عالم دین ثنا خان حضرت مولانا مفتی محمد عمیر اسد صاحب، ان سے گزارش کروں گا۔ علی ہے کرار کا کرار حسین ابن علی ہے، ارے یزیدی سے پوچھ کے وہ جائے گا کدھر، جنت کا سردار حسین ابن علی ہے، ارے یزیدی سے پوچھ کے وہ جائے گا کدھر، جنت کا سردار حسین ابن علی ہے۔ جہان بھر کے اداس لوگوں، جہان بھر کے اداس لوگوں، حسین تم کو بلا رہا ہے، سبھی کے لب پہ حسین کیوں ہے، یزیدی منہ کو چھپا رہا ہے۔ جہان بھر کے اداس لوگوں، حسین تم کو بلا رہا ہے، سبھی کے لب پہ حسین کیوں ہے، یزیدی منہ کو چھپا رہا ہے۔ یہ قتل و غارت، خون ریزی، بم دھماکے، دہشت گردی
پھر بھی یہ محفلوں کا ہجوم دیکھو، یزیدی منہ کو چھپا رہا ہے، حسینی اتنا ہی چھا رہا ہے۔ آج دوستو آپ سے گزارش کروں گا، جو حسینی ہو چادروں سے ہاتھ نکال کے رکھا دو، سبحان اللہ، نکال کے دو، چادروں سے ہاتھ نکال دو۔ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، بہت دور تک یہ آواز سنائی دیتی ہے، جو بھی آواز لگا دے، ریڈی والا لگا دے یا ممبر و محراب پہ بیٹھنے والا لگا دے، آواز بہت دور تک سنائی دیتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، میری مائیں بہنیں کثیر تعداد سے تشریف لائی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میرے بھائی محترم قاری محمد ظفر شہزاد گجر صاحب، ان کے سامنے پہلے کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں، آج انتہائی اختصار کے ساتھ بات عرض کر کے میں رانا محمد جنید صاحب کو دعوت دوں گا۔ میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، آج ہم سننی ہیں الحمدللہ، میری ماں بہن بیٹی کو جو پردہ ملا، حیا ملا، وقار ملا، اس پاک گھرانے کے صدقے ملا ہے، کہو بے شک۔ دوستو مدینہ طیبہ کا بازار ہے، آگے آگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، پیچھے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چل رہی ہیں، اور آپ کے ایک جانب امام حسن ہیں، دوسری جانب امام حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی ذرا پیچھے پلٹ کے آؤ نا، دیکھو جہاں سے میں چلتی آ رہی ہوں میرے قدموں کے نشان زمین کے اوپر لگتے آ رہے ہیں، مٹتے آ رہے ہیں۔ دوستو سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے پر شیر خدا پیچھے پلٹ کے آئے، فرمایا فاطمہ آپ کے قدموں کے نشان زمین کے اوپر لگتے آ رہے ہیں۔ سنیو میری ماں بہنوں، توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی آپ ایسا کریں، آپ میرے قدموں کے نشان کے اوپر اپنا قدم رکھ کے آئیں، میں فاطمہ نبی کی بیٹی ہوں، علی کی بیوی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی میرے قدموں کے نشان کے اوپر کسی غیر محرم قدم آ جائے۔ سیدہ زہرا تیرا پیارا زمانہ یاد ہے، سیدہ زہرا تیرا پیارا زمانہ یاد ہے، گود میں حسنین کو قرآن سنانا یاد ہے، رات دن سجدوں میں کٹتا تھا تیرا اے سیدہ، فاقے رہ کر وہ تیرا چکی چلانا یاد ہے، فاقے رہ کر وہ تیرا چکی چلانا یاد ہے، اپنے بابا جان کی تصویر زہرا ہو بہو، اپنے بابا جان کی تصویر زہرا ہو بہو، عورتوں کو وہ تیرا کلمہ پڑھانا یاد ہے، سید سجاد نے کربل میں وہ سجدہ کیا، ایسا سجدہ کر دیا سرنا اٹھانا یاد ہے، ایسا سجدہ کر۔ آج جب حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے لوگ روتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑے تذکرے ہوتے ہیں، اگر شیر خدا نے پوچھ لیا لوگوں روتے کس وجہ سے ہو، کیا بات ہے، یہی کہو گے نا حسین تم نے دین بچایا تھا، یہی کہو گے نا تم نے قرآن بچایا تھا، تم نے حیا بچائی تھی، تم نے پردہ بچایا تھا۔ حسین نے پوچھ لیا بتاؤ وہ قرآن ہے کہاں، بتاؤ وہ حیا کہاں ہے، بتاؤ وہ پردہ کہاں ہے، بتاؤ وہ قرآن کہاں ہے۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ آج یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے، اس کی بنیاد میں لاکھوں ماؤں کا خون شامل ہے، لیکن دوستو گلی سے گزرنے والا آواز لگاتا ہے لوگوں قرآن لے لو، ہم نے جیب سے پیسے نکالے 400 500 نسخہ خریدا الماری میں سنبھال کے رکھ دیا، ہم نے سوچا اس قرآن کے اوپر ہم نے بڑا احسان کر دیا، رکھا کہاں، ہمارے برتنوں کے لیے تو الماریاں ہوتی ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے سیف کے اوپر رکھ دیتے ہیں، گھر کا پورا گرد و غبار اٹھتا ہے اس کے اوپر جا کے پڑتا ہے۔ لیکن دوستو مدعی مسلمان ہے، ملزم مسلمان ہے، جج مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، سارے مسلمانوں کی موجودگی میں جب ہی فیصلہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہوتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، میڈیا کا دور ہے شرافت سوز تصویروں کی اریانی نہیں جاتی، شرافت سوز تصویروں کی اریانی نہیں جاتی، ادب کی آڑ میں ترغیب رومانی نہیں جاتی، خدا معلوم یہ نسل نو کا کیا انجام ہونا ہے، وطن سے فحش نغموں کی فراوانی نہیں جاتی، عذاب آئے تو اس میں سینکڑوں کی جان جاتی ہے، نہیں جاتی تو انسانوں سے شیطانی نہیں جاتی، کہیں بستی کی بستی بوند پانی کو ترستی ہے،
کہیں بستی کی بستی بوند پانی کو ترستی ہے، کہیں بارش برستی ہے تو طغیانی نہیں جاتی، جہاں کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے جلال اس کا، مگر ہم سے خدا کی ذات پہچانی نہیں جاتی۔ اور زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے جھوٹے لوگوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش کروں گا، یہ دین اس پاک گھرانے کی وجہ سے ملا۔ آج محبتوں کے گنگانے کے لیے آپ کے پاس علماء تشریف لا رہے ہیں، ثناخواں آ رہے ہیں، آپ سنیں لیکن عمل کی نیت سنیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت ہم کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف لائے شاعر اہل سنت عالمی شہرت یافتہ جناب محترم رانا عبدالرؤف خان صاحب، انتظامیہ محفل کی جانب سے ان کو اسٹیج پر تشریف لانے پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو انشاءاللہ ابھی آپ سماعت کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، علامہ اقبال کا مشہور و معروف شعر ہر ایک کی زبان پہ ہے، وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہر بچہ پڑھتا ہے، نوجوان۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، یہ اللہ پاک کے الفاظ کی ترجمانی علامہ اقبال کر رہا تھا کہ رب کہہ رہا ہے اے میرے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، عرش نے چوما ہے جن کو وہ قدم تیرے ہیں، لیل و کعبہ و کلیسا ہو حرم تیرے ہیں۔ آئی آواز کہ اے بندہ مومن سن لے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دیکھو بلال حبشی چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی ہاٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ عرش نے چوما ہے جن کو وہ قدم تیرے ہیں۔ چوما کیوں ہے؟ میرے محبوب معراج سے واپس آئے نا تو بلال کو طلب فرمایا، بلال میں جنت میں پہنچا اور میرے آگے آگے، میری بات توجہ سے سن لو، میں مہمان کو دعوت دے رہا ہوں۔ فرمایا بلال میں جنت میں پہنچا، میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، بتا تو صحیح یہ مقام یہ مرتبہ تم نے کیسے حاصل کر لیا؟ سنیو بلال جملہ فرماتے ہیں، آقا ہم اسی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں جو بات آپ نے فرما دی، نہ ہم نے اس بات کو کبھی گھٹایا ہے نہ ہم نے کبھی بڑھایا ہے، جو کہہ دیا ہم نے اسی کے اوپر عمل کر لیا۔ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ کہ یورپ والے بڑے کامیاب، موبائل بنایا، کئی میل دور بات ہو رہی، یہ کامیابی نہیں۔ 400 سال پہلے میرے پیغمبر کا غلام منبر پہ بیٹھ کے آواز لگاتے ہیں، یا ساریت الجبل، کئی میل دور آواز جاتی ہے، کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ کئی میل دور تک آواز پہنچی، ہم نے سوچا دنیا بڑی کامیاب ہو گئی، دیکھو دریاؤں کے اندر پانی کے اندر پلیں بنا دی ہیں، دنیا بڑی، یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ تو ٹیکنالوجی کی بات ہے، یہ تو سائنس کی بات ہے۔ 400 سال پہلے میرے پیغمبر کے صحابہ دریاؤں کے اندر گھوڑے ڈال دیے تھے، علامہ اقبال نے کہا تھا دشتوں دشتے صحرا پہ نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تبھی تو کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، عرش نے چوما ہے جن کو وہ قدم تیرے ہیں، لیل و کعبہ و کلیسا ہو حرم تیرے ہیں۔ آئی آواز کہ اے بندہ مومن سن لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اپنے دل کے اندر جذبہ بٹھاؤ، آج تو نعرے لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں موت قبول کر رہے ہو، پیغمبر کی سنتوں سے محبت کرو، پیغمبر یوں محبت کرو، محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت، یہ امت ہے بہت اچھی، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی، ہوتی ہیں ہر انسان میں عادات کچھ اچھی بھی، لیکن مدنی کی ایک عادت ہی بہت اچھی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لکھتا ہوں میں نعت ان کی، آتی ہے صدا دل سے، حسان سے یہ تیری نسبت ہے بہت اچھی۔ میں دعویٰ دے رہا ہوں، شاعر ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے،
میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، کس کی ہمت ہے کہ میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ لوگ کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے جس نے بھی میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے متعلق رانا عبدالرؤف صاحب نے کچھ جملہ کہا، شاید وہ اوپر سے گزر گیا ہو، وہ جملہ کچھ یوں تھا، جڑا پاک محمد عربی نو آنکھے میں ورگا انسان ہے، جڑا پاک محمد عربی نو، جڑا پاک محمد عربی نو آنکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہنا ابو جہل تو ود کے وہ کافر تے بے ایمان ہے، کہہ دو بے شک۔ دوستو ہمارے ایک جنگ کے شاعر ہے، کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت کمال کے جملے انہوں نے لکھے۔ اگر کوئی بات آپ کے دل و دماغ کے دروازے پہ دستک دے تو کنڈی کھول کے سبحان اللہ ضرور کہہ دینی ہے۔ شاعر کا اپنا تخیل ہے، وہ جنگ کا شاعر کہتا ہے نبی کی مدح میں، خدا نے سوچے یا آخر عقل یا لطف نہیں آندا۔ رب کی ذات سوچنے سے پاک ہے، لیکن شاعر کا اپنا تخیل ہے، وہ کہتا ہے خدا نے سوچے یا آخر عقل یا لطف نہیں آندا، کوئی ایک انجدہ ہووے ہا میرا دل ولچ یا راندا، کون کہہ کے بھی سڑ سکدا، کن کہا آسمان کو بلندی ملی، کن کہا زمین کو پستی ملی، کن کہا جنت کو جوانی ملی، کن کہا حوروں کو حسن میں، کون کہہ کے بھی سڑ سکدا، مگر جگنوں وکھامن لئی جب فنکاری دا ٹل آیا محمد دے بڑا من لئی، فنکاری دا ٹل آیا محمد دے بڑا من لئی کمیں بڑھایا، کدی ٹھوڑی ہٹھاں کردہ، کدی ٹھوڑی ہٹھاں کردہ، کدی لوڈج اتاں کردہ، کدی تھپ کے سوا چھوڑے، کدی نب کے اٹھا چھوڑے، کدی زلفاں الٹ چھوڑے، کدی مکھڑے تے سٹ چھوڑے، ہٹا کے بات کردہ ہے، لکا کے جھات کردہ ہے، حد چک کردہ، تلاوت ہے، حلاوت ہے، کیونکہ میرا محبوب ہے آخر اے انجدہ با کمال ہووے، مثالہ میں جویں اپنی یہ اپنی مثال ہووے، مثالہ میں جویں اپنی یہ اپنی مثال ہووے، مکمل کر لیا نقشہ جدا معمار ازلی نے، مکمل کر لیا نقشہ جدا معمار ازلی نے، سراپا سامنے رکھ سوچیا مختار ازلی نے، وہ کھڑونے بھی تے چاہی دے نہیں یہ سونے نو کھڑامن لئی، کھڑونے بھی تے چاہی دے نہیں یہ سونے نو کھڑامن لئی، پھر ساری خلقت بنا چھوڑی محمد دے کھڑامن لئی، اندے قدماں دی اٹھی تھوڑ چوں ہوراں بنا چھڑیاں، اندے ابرود ہک جنبش جو تقدیراں بنا چھڑیاں، ملائک اس دے ناخن دے تراشے تو بنا چھوڑے، کروڑاں چند سورج اس دے ہاستے چوں بنا چھوڑے، کروڑاں چند سورج استحاجی کون سا محبوب پیغمبر ہے۔ شاعر تڑپ کے میرے محبوب کی مدح میں کیا کہتا ہے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہے، ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں نماز میں ہے لفظ بھی سطرے بھی قلم بھی، توڑے در توں اے لجپال نبی، توڑے در توں اے لجپال نبی، خالی آج تک ولی آئی کوئی نہیں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک توڑی شان نرلی آئی کوئی نہیں، توڑے در توں اے لجپال نبی، خالی آج تک ولی آئی کوئی نہیں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک توڑی شان نرلی آئی کوئی نہیں، اور توڑی لکھتا بش تعریف سکے بس قلم دا چلے آئی کوئی نہیں، اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے توڑے نال دا گلی آئی کوئی نہیں، اللہ پاک زمین دے ٹکڑے تے توڑے نال دا گلی آئی کوئی نہیں، اے باد سبا تو جلدی جا میرا لے جا اے پیغامے، اے باد سبا تو جلدی جا میرا لے جا اے پیغامے، جا کے عرض کرے میرے مدنی نو تیرے دردہ ادنا غلامے، دن راتی راندہ یاد تیری وچ نہیں آندہ چین آرامے، حافظ نو بلا کول اپنے آ پڑے درود سلامے، حافظ نو بلا کول اپنے آ پڑے درود سلامے۔ دوستو ہے دین صحابہ دا، ہے دین صحابہ دا، کہہ دو بے شک، جو کہتے دین صحابہ کا ہے کہہ دو بے شک، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو بے شک، صحابہ والے ہاتھوں کو رضے کے کہتے بے شک، ہے دین صحابہ دا، جنت ہے صحابہ دی، اس لئی میرے دل اندر
چاہت ہے صحابہ دی جو پاک نبی دسیا اصحاب عمل کیتا. کہہ دو سبحان اللہ. جو پاک نبی دسیا اصحاب عمل کیتا. سنت میرے آقا دی عادت ہے صحابہ دی لکھدائے قلم مسلئی اصحاب دیاں شانہ قرآن دے وچ سائم مدحت ہے صحابہ دی. اوے چنگی نسل دے چنگے بندیاں دی چنگی نسل دے چنگے بندیاں دی کسے گل وچ خامی نہیں ہوندی. کہہ دو بے شک چنگی نسل دے چنگے بندیاں دی کسے گل وچ خامی نہیں ہوندی. اسی سچے سچ دے عادی ہیں ساتھوں غلط کلامی نہیں ہوندی. دس عدیم عقل دے کملے نو گل عام تمامی نہیں ہوندی. اسی کھادا نمک صحابہ دا ساتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی. اسی کھادا نمک صحابہ دا ساتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی. دوستو کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ آپ کے صحابہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے میں آپ کو سنائیں گے. لیکن اتنا کہوں گا نایاب دشمن سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے. ایک نام ہے وہ نام ہے صحابہ کا جس کے اوپر آج دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب متحد ہو چکے ہیں. یہ کیسی شخصیات ہیں نایاب اساسے تے پہرا دن دے تکڑے پہرا. تو قیمتی چیز ہو نا کوئی قیمتی شخصیت ہو پیچھے گارڈ ہوتے ہیں گانے میں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. قیمتی چیز ہو بڑے لاکھ کے اندر پڑی ہوتی ہے. نایاب اساسے تے پہرا دن دے تکڑے پہرا دار. نایاب اساسے تے پہرا دن دے تکڑے پہرا دارے جڑے چور لٹیرے ڈاکواں نو کر دین دے ہن لاچارے. اتے ہاتھ خالق دا تلے ہاتھ مدنی دا. سنیو اتے ہاتھ خالق دا تلے ہاتھ مدنی دا. اصحابن اد وچکارے اوے کتے دوروں بھوک کے ہٹ ویندن محفوظن یار دے یارے. کتے دوروں بھوک کے ہٹ ویندن محفوظن یار دے یارے. آپ سے کہوں گا یہ وہ نام ہے جس مقدس نام کی خاطر بڑی لاکھوں قربانیاں دے دی ہیں. الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں اللہ کو معلوم ہے کس حال میں میں ہوں. آج میں اپنے معزز مہمان کے سامنے آج یہی سمجھے میں اپنی حضرت کی میزبانی میں ہے. خانہ خدا میں ایک وعدہ ہر مقام پہ لیا کرتا ہوں. آج میں آپ سے وہ وعدہ لوں گا اس کے بعد میں اپنے معزز بھائی کو دعوت دوں گا. آپ نے چادروں سے ہاتھ نکال کے کیونکہ بند ابھی تو ہمیں تو پسینہ آ رہا ہے. آپ سبحان اللہ کہیں گے ماشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ یہ سردی ختم ہو جائے گی. آپ نے بتانا ہے بتائیے اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا. آپ نے کہنا ہے کہ ہم کریں گے. اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا کون کرے گا. یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا کون کرے گا. اور جاگیر کے جھگڑوں پہ مرنے کو سبھی تیار. پرمٹ پلاٹ پہ لڑنے والوں اور زمین کے بنوں پہ لڑنے والوں جاگیر کے جھگڑوں پہ مرنے کو سبھی تیار. بتائیے صدیق کی بیٹی کا دفاع کون کرے گا کون کرے گا. یہ مجمع ہے غجوروں کا کوئی اٹھ کے بتائے. اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہے خانہ خدا میں بیٹھے ہو آج وعدہ لے رہا ہوں. بتائیے یہ مجمع ہے غجوروں کا کوئی اٹھ کے بتائے صدیق کے لیے جان اپنی فدا کون کرے گا. میں نے کہا کوئی اٹھ کے بتائے. اپنے دائیں بائیں دیکھ کے کوئی شخص بیٹھا ہوا دکھائی نہ دے. حضرت بیٹھے ہیں بیٹھ کے سرپرستی کریں گے. صدیق کے لیے جان اپنی فدا کون کرے گا. اور سنیو ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے صدیق کے لیے جان اپنی فدا کون کرے گا. اگر آپ کا جذبہ یہ ہے پیغام یہ ہے جرات یہ ہے پھر ہم بھی کہتے ہیں زندگی موت کی تفریق مٹا چھوڑی ہے. عمر اصحاب کے کھاتے میں لگا چھوڑی ہے. تختہ دار پہ آذان بلالی دے کر وفاداروں نے نبھا چھوڑی ہے. میں نے مانا شعیبوں آزموں اظہار گئے لیکن وہ جو اٹھی تھی آذان فغاں ہم نے دبا چھوڑی ہے. قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد میں بھی سنا کے نوک پہ سر چھوڑ جاؤں گا. اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پہ دریا میں ایک آدھ بور چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری کے تبصرے میں مر کے بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. اور سنیو ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بری کا اعلان کر دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تکبیر. دعوت دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں ثنا خان